السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جبران کا ناول پیش کر رہا ہوں، ٹوٹے ہوئے پر، اور آج اس کی قسط نمبر 2 اور باب نمبر بھی اس کا 2 پیش خدمت ہے۔ اے رفیق من، آغاز شباب کی صبح نو تمہارے لیے باعث انبساط ہے، اور شباب رفتہ وجہ حسن و ملال، لیکن میرے لیے عہد جوانی کی یاد جہنم کا عذاب ہے۔ میرے ایام شباب قید تنہائی میں گزر رہے ہیں، بچپن سے جوانی تک تم ایک سنہرے دور سے گزرے ہو، ایسے نشاط پرور دور سے کہ جس میں تم غم امروز اور فکر فردا سے بے نیاز تھے، لیکن میرے لیے تو عہد طفولیت بھی غم و اندوہ سے عبارت تھا۔ اس نے نہ صرف میرے خاص خمسہ بلکہ پوری ہستی پر حزن و ملال کا ایک اٹوٹ سناٹا طاری کر دیا تھا۔ انہی ساعتوں میں وہ درد بے پاؤں آیا اور مجھے مغلوب کرتے ہوئے میرے دل میں اتر گیا۔ شعور و دانش کے دروازے مجھ پہ بند کر دیے اور میں خود اپنے وجود میں مقید ہو گیا، اور پھر عشق مجھ پر الہام کر اترا اور قلب و درد کی دنیا جگمگا اٹھی، گوشہ گوشہ منور ہو گیا اور کائنات نکھر نکھر گئی۔ محبت میرے لیے تکلم اور اشکوں کا تحفہ لے کے وارد ہوئی، اور دل وا ہوئے اور محبت مکین بن گئی۔ تم لوگوں کو باغ باغیچے، گلیاں اور محلے، ہجر و وصال کے گوشے، بچپن کی اچھل کود اور شباب کے نشاط پرور ہنگامے اب تک نہیں بولے۔ بچپن کی معصوم سرگوشیاں اور شباب کے شوق کہے غرض کہ تمہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اور ایک ایک ساتھ یاد ہے، اور مجھے بھی کچھ کچھ یاد ہے۔ شمالی لبنان کا ایک حسین گوشہ نشاط، میں جب بھی اپنی آنکھوں کے پٹ بند کرتا ہوں تو وہ پرجلال اور ترسماتی وادیاں میری آنکھوں کے سامنے پھیل جاتی ہیں۔ شہر کے شور و غل سے اکتا کے جب بھی کان بند کرتا ہوں تو ندیوں کی گنگناہٹ اور شاہوں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ یہی دل فریب نظارے اور فطرت کی یہی رعنائیاں جنہیں میں لفظوں میں ملبوس کر رہا ہوں، میں نے دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ اس طرح جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی مقدس چادر کی ترس چاہتا ہے۔ اور خواب آگی یادوں نے میری روح کو کبھی نہ بھرنے والے گھاؤ لگائے۔ ان یادوں نے میری روح کو شباب کے اندھیروں میں مقید کر دیا ہے۔ میں اس شہباز کی طرح ہوں جسے اذیت ناک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ بھی جب اپنے ساتھیوں کو آسماں کی بے قرار وسعتوں میں میں بے پرواز دیکھتا ہوں تو اپنی بے بسی پر دل محسوس کر رہ جاتا ہوں۔ وادیوں اور چوٹیوں کا تصور میری آتشفشاں شوق کو ہا دیتا ہے، لیکن تلخ یادیں میرے دل کے ارد گرد مایوسیوں کا جال سبن دیتی ہیں۔ میں جب بھی میدانوں اور وادیوں میں پہنچا ہمیشہ ہی مایوس ہو کے بیٹھا۔ میں نے اس مایوسی کے اسباب پہ پہرو غور کیا مگر بے سود۔ جب بھی میں نے نیلگو آسمان کو دیکھا مجھے اپنا پیمان محبت یاد آ گیا۔ ہر بار کہ میں نے پرندوں کے گیت اور بہار کے کہکہے سنے، مگر ہر بار میری روح مخموم ہوئی، اور یہ غم کس نے بخشا ہے اسے میں نہ جان سکا۔ فطرت کا قرب دل کو سادگی اور قناعت عطا کرتا ہے، اور قناعت بے نیازی کو جنم دیتی ہے۔ یہ بات ان کے لیے کہی گئی ہوگی جو مردہ روح کے ساتھ جنم لیتے اور ساری زندگی منجمد لاشوں کی طرح زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جس کی روح علم سے عاری اور احساس سے معمور ہو دنیا کی انتہائی بد نصیب مخلوق ہے، اس لیے کہ اسے دو طاقتوں کے درمیان کھینچا گیا ہے۔ ایک طاقت اسے زمین سے بہت اوپر اٹھا لیتی ہے اور حسن وجود کو خواب کے پردوں میں لپیٹ کے اس کے سامنے لاتی ہے، اور دوسری اسے زمین سے پیوست کر دیتی ہے اور پھر اس جہالت اور خوف کے سارے سہارے مغلوب کر لیتی ہے۔ بے شک خلوت کے ہاتھ ریشم کے سے نرم اور ملائم ہیں، لیکن جب یہ اپنی مضبوط انگلیوں سے دل کو دبوچتی ہے تو دل سے ایک ٹیس سی اٹھتی ہے۔ خلوت درد کی حلیف ہے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی مسرت کی رفیق بھی۔ نوجوان کے دل میں
درد کلی میں بند خوشبو کی طرح ہے کہ کلی بعد سوا کے حضور لرزنے لگتی ہے، صبح کی کرنوں کے پھوٹتے ہی آنکھوں کے پٹ کھول دیتی ہے، اور پھر جو ہی شام کا اندھیرا اترتا ہے تو یہ آنکھیں ہیچ کے سو جاتی ہے۔ اگر اس نوجوان کا کوئی رفیق اور کوئی ہم نشین نہ ہو تو اس کی زندگی زندان کی تنگ کوٹھروں کی سی ہو جاتی، جس کے جالوں اور اشارت و عرض کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ غم کہ جس کے نیچے میرا عہد شباب اسیر رہا، وحش و طرب سے محرومی کا نتیجہ نہ تھا، اور اس کی یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ میں دوسروں کی رفاقت سے محروم تھا۔ میرے اس غم کا سبب میری روح میں پلتا ہوا وہ جذبہ تھا جس نے مجھے خلوت گزینی کی ترغیب دی۔ یہ جذبہ میرے ہر جذبے اور ہر خواہش پہ غالب آیا۔ اس نے میرے بالوں پر نوچ کے مجھے جھیل میں تبدیل کر دیا، ایک ایسی جھیل جو چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں سے گری ہوئی ہے، جس کی شفاف سطح پر بوتوں کے سائے رقصاں ہوں، بادلوں اور پیڑوں کی پرچھائیاں تیرتی ہوں، اور گیت گاتے ہوئے بے کرار سمندر تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی راستہ نہ ملے۔ تو یہ تھی وہ کیفیات جو آغاز شباب تک مجھ پر گزری۔ آغاز شباب یعنی میری عمر کا 18واں سال میری زندگی کا اہم ترین سال ہے۔ اشباح کی اسی رات میں میرے اندر شعور کی روشنی پھیلی اور مجھے انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا ادراک ہوا۔ اس سال میں نے دوبارہ جنم لیا تھا، کیونکہ جب تک انسان اپنی زندگی میں تو دوبارہ جنم نہیں لیتا، اس کی حیثیت کتاب ہستی میں ایک کورے کاغذ کی سی رہتی ہے۔ اس سال میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے ایک خوبصورت عورت کی آنکھوں سے تک رہے تھے، اور ہاں، اسی رات میں نے شیطان کو بھی دیکھا۔ وہ ایک قاہر و جابر آدمی کے دل میں بیٹھا تھا، جو کوئی زندگی کے حسن میں فرشتوں اور اس کے بغض و کینہ میں شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بصیرت اندھی اور روح محبت سے خالی ہوتی ہے۔ یہ تھی جی قسط نمبر 2۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔